إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ابھی جو آپ نے خطبہ عربی زبان میں سنا ہے، یہ وہ خطبہ ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وعظ و نصیحت کی مجلس میں پہلے پڑھا کرتے تھے اور پھر اس کے بعد حالات کی مناسبت سے آپ بیان کرتے تھے۔ عیدین کے موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے یہ خطبہ پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد عیدین کے احکام و مسائل بیان کرتے تھے۔ جمعہ کے دن بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا، پہلے آپ یہ خطبہ پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد حالات حاضرہ پر آپ کا مکمل بیان ہوا کرتا تھا۔ نکاح کی مجلس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطبہ پڑھتے تھے اور پھر اس کے بعد ایجاب و قبول کی باری آتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی پوری دنیا میں جہاں کہیں نکاح کی تقریب منعقد ہوتی ہے، قاضی صاحب کی زبانی کہیں کھڑا ہو کر، کہیں بیٹھ کر، کہیں آہستہ سے، کہیں زور سے یہ خطبہ ضرور پڑھا اور سنا جاتا ہے۔ آخر اس خطبہ کی اہمیت کیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے کیوں پڑھا کرتے تھے؟ اب اگر اس کا مفہوم سنیں گے، سمجھیں گے تو یہ سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی بنیادی باتوں سے کسی بھی مجلس کو محروم نہیں رکھا تھا۔ یقیناً اگر کوئی انسان اس خطبہ کو اپنی زندگی کا دستور و منشور متعین کر لے تو ایسے ہی انسان کی زندگی کی کامیابی کی ضمانت دی جا سکتی ہے۔ اس خطبہ میں سب سے پہلے اللہ کی تعریف کی گئی ہے، اللہ سے مدد مانگی گئی ہے، اللہ سے مغفرت اور معافی کا سوال کیا گیا ہے، اعمال کی خرابی سے اور نفس کی شرارت سے اللہ کی پناہ چاہی گئی ہے، اور دل و دماغ میں یہ عقیدہ راسخ کرایا گیا ہے کہ ہدایت و ضلالت وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ جس پر مہربان ہوتا ہے اسے ہدایت کی توفیق مرحمت فرما دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے محروم ہدایت کر دیتا، وہ ضلالت و گمراہی کے وادیوں میں بھٹکتا رہتا ہے۔ پھر اس کلمے کا اظہار ہے جس کے اقرار کرنے کے نتیجے میں ایک غیر مسلم بھی مسلمان بن جاتا ہے۔ وہ کلمہ آپ کو معلوم ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔
میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، وہ تنہا، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس کے بعد قرآن مقدس کی مختلف 3 جگہوں سے 4 آیات کریمہ پڑھی جاتی ہیں۔ ایک آیت سورہ آل عمران کی پڑھی گئی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے دعوے داروں کو، جن کا دعویٰ ہے کہ ہم مومن ہیں، ان ایمان کے دعوے داروں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ سے اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے، اور کوئی انسان اللہ سے ڈرنے کا حق اس وقت تک ادا نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ اس کی پوری زندگی اسلام کے سانچے میں ڈھلی ہوئی نہ ہو، یعنی پکا مسلمان نہ ہو۔ اس کے لیے کہا گیا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یاد رکھنا کہ جب کبھی اور جہاں کہیں تمہاری موت واقع ہو تو مسلمان ہونے کی حالت میں موت واقع ہو۔ دوسری آیت کریمہ جو پڑھی گئی وہ سورہ نساء کی پہلی آیت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص مسلمانوں کے مقابلے میں دنیا کے سارے انسانوں کو مخاطب کیا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا، اور رشتہ داروں کی رشتہ داری کو نبھانے کی تاکید کی ہے، اور یہ یاد دلایا کہ انسان دنیا میں آیا کیسے ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اس کے بائیں پسلی سے حضرت حوا کو نکال دیا، پھر ان دونوں کے میل ملاپ سے توالد و تناسل کا سلسلہ جاری فرمایا، کہ جس کے نتیجے میں پوری دنیا میں عورت و مرد پر مشتمل بے انتہا انسان کو پھیلا دیا۔ فرمایا اللہ سے ڈرتے رہنا، اور جو رشتہ داری قائم کی جا رہی ہے اس کا خاص خیال رکھنا، اگر اس سلسلے میں کسی قسم کی کوتاہی کرو گے تو جان لو کہ اللہ تمہاری ساری حرکتوں پہ کڑی نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ تیسری اور چوتھی آیت کریمہ سورہ احزاب کی پڑھی گئی، جس میں پھر ایک بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے دعوے داروں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا ہے، اور ساتھ ساتھ تاکید کی ہے کہ جب بھی بولو تو سچ کی سوا کچھ مت بولو، سچی پکی بات بولا کرو۔ پھر اس کا فائدہ بتایا گیا کہ جو انسان سچ بولتا ہے اس کے اعمال سدھر جاتے ہیں، جو اعمال سچ بولتا ہے، جو انسان سچ بولتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اور بالکل اخیر کی آیت میں فرمایا کہ جو انسان صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور اللہ کی عبادت بھی صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ و سنت کے مطابق کرتا ہے، تو اس کو خوشخبری سنائی جاتی ہے فقد فاز فوزا عظیما، وہ انسان بڑی کامیابی کو حاصل کر لیتا ہے۔ اس کے بعد خطبہ کا بالکل اخیر حصہ ہے اما بعد۔ تمام باتوں میں سب سے بہترین بات کتاب اللہ کی بات، اللہ کی بات، یعنی قرآن مقدس کی بات ہے، اور تمام طریقوں میں سب سے بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، جس کا نام حدیث اور سنت ہے۔ اور تمام چیزوں میں سب سے بدترین چیز دین میں اپنی جانب سے کسی نئی چیز کی ایجاد و شروعات ہے، جنہیں شریعت کی اصطلاح میں بدعت کہا جاتا ہے۔ اور بدعت کے بارے میں کہا گیا کوئی بدعت اچھی نہیں ہوتی ہے، سب کی سب بدعت گمراہی والی ہے، اور جب انسان بدعت کر کے گمراہی سے دوچار ہوگا اسے کوئی جہنم سے بچا نہیں سکتا ہے، کہ گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ یہ خطبہ مسنونہ
جو نکاح کے موقع پر پڑھا جاتا ہے، ایک دو منٹ آپ کو اور چاہیے۔ خطبہ مسنونہ پہ اگر آپ غور کریں گے تو یہ خطبہ مسنونہ ایک دعوت ہے، ایک تبلیغ ہے، ایک پیغام ہے، ایک دستور و منشور ہے۔ اگر کوئی انسان اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو وہ انسان کامیاب زندگی گزار سکتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب غور کیجئے گا، نعمت کے ملنے پر انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے یا اللہ کی تعریف کرتا ہے؟ انسان اکیلا زندگی گزار رہا تھا، شادی کے بعد اب دو انسان ایک ساتھ زندگی گزاریں گے۔ یاد دلایا گیا کہ اللہ کی مدد کے بغیر تمہاری زندگی کی گاڑی رواں دواں نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے اللہ سے مدد چاہ لیا کرو۔ دنیا میں کوئی انسان انبیاء کرام علیہ السلام کی سوا پاک صاف پورے طور سے نہیں ہے، ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے۔ اس خطبہ کے ذریعے سے تمام سامعین کو یہ پیغام سنایا جاتا کہ اپنی غلطیوں پر اشک ندامت بہا کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر لیا کرو۔ علاوہ اس کی یہ سمجھایا بجھایا جاتا ہے کہ ہمیں اعمال کی خرابی سے بھی دور رہنا ہے اور نفس کی شرارت سے بھی اپنے آپ کو بچائے رکھنا ہے۔ پھر بھی اگر کسی انسان سے کچھ ایسی غلطیاں سرزد ہوتی ہے جس سے اس کا ایمان بگڑ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، تو تجدید ایمان کے طور پر کلمے کا اظہار کیا گیا کہ آدمی مستقل اپنے ایمان کو نیا بنانے کی کوشش کرے اور اس تمام طرح گناہوں اور غلطیوں سے اپنے آپ کو پاک باز بنا لے۔ جن آیتوں کو خطبہ مسنونہ میں شامل کیا گیا ہے، ان آیتوں میں بطور خاص اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے۔ مطلب کیا ہے کہ خوشی کا معاملہ ہو یا غمی کا، اللہ سے ڈر کر انجام دینے کی کوشش کرنا۔ عام طور سے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو انسان اللہ اللہ کی رٹ لگا دیتا ہے، لیکن جب خوشی حاصل ہوتی ہے تو پھولے نہیں سماتا ہے۔ شادی بیاہ کی تقریب بھی خوشی کی تقریب ہے۔ اس موقع پر ان آیات کے ذریعے سے یہ تاثر دلایا گیا کہ اپنی خوشی کی خاطر شریعت اسلامیہ کی دھجیاں نہ اڑانا، بلکہ شریعت کے دائرے میں رہ کر خوشی بھی کرنا اور شریعت کے دائرے میں رہ کر غمی بھی کرنا۔ اسی خطبہ کی یاد میں یہ بات آپ کو سنائی گئی بطور خاص دلہا کے لیے کہ آپ کیا بول رہے ہیں، ذرا سوچ سمجھ کے بولیے گا۔ آپ سنتے ہیں نکاح کے موقع پر دلہا سے پوچھا جاتا ہے کہ فلاں بچی کا نکاح فلاں کی وکالت میں، فلاں فلاں کی گواہی میں، اتنے مہر کے بس حاضرین مجلس کے سامنے آپ سے کیا گیا، آپ نے قبول کیا؟ دلہا کہتا ہے میں نے قبول کیا۔ قرآن کہتا ہے کیا بول رہے ہو، ذرا سوچ سمجھ کے بولنا۔ جب تم یہ کہو گے کہ میں نے قبول کیا تو اس کی کچھ ذمہ داریاں ہوں گی۔ وہ ذمہ داریاں کیا ہے؟ جو آپ کھاتے ہیں وہی کھلانا ہوگا، جو آپ پہنتے ہیں اسی اسٹینڈرڈ کا پہنانا ہوگا، جہاں آپ رہتے ہیں اپنی سہولت کے مطابق وہی رکھنا پڑے گا، جس سے آپ نے نکاح کیا ہے اس کے دکھ درد میں بھی آپ کو شامل ہونا ہوگا اور اس کی خوشی و مسرت میں بھی آپ کی شرکت لازم ضروری ہے۔ ان تمام چیزوں کو نبھانے کے لیے تیار ہو تو مجمع میں سب کے سامنے کو میں نے قبول کیا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی انسان لاابالی پن کا دوچار ہوتا ہے، غفلت سے دوچار ہو گیا، بے توجہی آ جاتی ہے، تو اللہ اس سے پہلے یاد دلا چکا ہے کہ اللہ تمہاری حرکتوں پہ کڑی نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ شادی کی تقریب خوشی کی تقریب ہے۔ اس موقع پر قرآنی اس آیت کو پڑھنا جسے موت یاد دلائی جاتی ہے
وہ صرف اس لیے کہ اگر ہم منمانی زندگی گزاریں گے تو مرنے کے بعد تو اللہ کی بارگاہ میں ہم کو پہنچنا ہی ہے. ہمیں محتاط زندگی گزارنی چاہیے، احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے. ان تمام چیزوں کے ساتھ بالکل اخیر کی بات، تمام باتوں میں سب سے بہترین بات کتاب اللہ یعنی قرآن مقدس کی بات. آپ مانتے ہیں مسلمان اس کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن اس سچی کتاب پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم میں سے ہر انسان کا دعویٰ ہے، مانتے اور کہتے بھی ہیں کہ سب سے بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، لیکن عملی زندگی میں یہ بات دکھائی نہیں پڑتی ہے. کتاب اللہ بھی بالائے طاق ہے اور سنت رسول اللہ بھی پس پشت ہے. اور جس چیز پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی ہے، پکڑ سنائی ہے کہ سب سے خطرناک چیز، سب سے بدترین چیز دین میں اپنی جانب سے کسی نئی چیز کی ایجاد و شروعات ہے، ہم اسی کو دانت سے پکڑے ہوئے ہیں اور مضبوطی کے ساتھ اسی پر کاربند ہیں. یعنی بدعت و خرافات ہماری زندگی میں دھوم مچائے ہوئے ہیں. کوئی مجلس ایسی نہیں جس میں خرافات نہ ہو. شادی بیاہ تو خرافات کا پلندہ بنا ہوا ہے. مختلف قسم کے رسومات ایسے کیے آتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ وہ چھوٹ جائے گا تو ہمارا ایمان ضائع ہو جائے گا. اس موقع پر اس قسم کی چیزیں سنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آئندہ کے لیے ہم لاہ عمل تیار کریں اور ایسی چیزوں سے گریز اور پرہیز کریں، کیونکہ بدعت کا انجام جہنم ہے. کوئی انسان جان بوجھ کے جہنم میں جانا نہیں چاہتا. اللہ ہم تب سبوں کو جہنم سے بچا کر جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اخیر کی ایک بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں. انہی چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ نکاح کے قبول کرا دینے کے بعد دلہا سے لوگ سب مل کے کہتے ہیں کہ یہ کھڑا ہو کے السلام علیکم. یہ اچھا لگتا ہے کہ سب بیٹھا ہوا ہے اور دلہا کھڑا ہو کہتا ہے السلام علیکم. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. آنے والا سلام کرے گا یا جانے والا سلام کرے گا، بیچ موڑ کے سلام کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. اس لیے یہ تو ابھی سلام کرنے کے لیے اٹھیں گے نہیں انشاءاللہ. ہماری آپ کی ذمہ داری ہوگی کہ ان کی ویسی مجلس رچائی گئی ہے، یہ محفل سجائی گئی ہے، تو ہم ان کے قریب پہنچے، انہیں مبارکبادی کی وہ دعا سنائیں جو دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں دلہا دلہن کو دیا تھا. یہاں دلہا کے پاس ہم موجود ہیں، انہیں مبارکبادی پیش کریں گے. دلہن کے پاس ہر ایک کو جانے کی یاد نہیں، جو ان کے محرم رشتہ دار ہیں وہ ان کے پاس جا سکتے ہیں. مبارکبادی کیا ہے؟ ہم دوستی کا حق ادا کرتے ہیں، خاندان کی بنیاد پر محفل نکاح میں شرکت کرتے ہیں، برا نہ مانے. لیکن زندگی بھر کے لیے ایک جو بہترین دعا ہو سکتی ہے، وہ اس دعا کو اپنی زبان سے ادا کرنے کے لیے بھی تیار ہے. مبارک ہو تو سب کہتا ہے. ہمیں وہ دعا یاد کرنا چاہیے. وہ دعا کیا ہے؟ بارک اللہ لکا وبارک علیکا وجمع بینکما فی خیر. اللہ تمہیں برکت دے، اللہ تم پر برکت کی مسلح دھار بارش برسا دے، اور خیر و دین کے معاملات میں تم دونوں کے دلوں کو جوڑ کے رکھے. اس سے بہتر کوئی دعا ہوگی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کے لیے کامیاب زندگی گزارنے کے لیے، بابرکت زندگی گزارنے کے لیے، میل ملاپ کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے ایک بہترین دعا عطا فرمائی ہے. ہمیں ان دعا کو یاد کرنا چاہیے اور انہی دعا کے ذریعے سے برکت کی دعا دینی چاہیے. صلی اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ جو نکاح ابھی پڑھایا جا رہا ہے تو اپنے فضل و کرم سے اسے بابرکت بنا دے، ان دونوں کے دلوں میں الفت و محبت پیدا کر دے، دونوں خاندان میں الفت و محبت کے جوت جگا دے. ان دونوں کے ساتھ ساتھ ہم سبوں کو زندگی کے تمام تر شعبہ جات میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمین واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یا اللہ برہم فرما. مہر گزار مہر ابھی دینے کے بعد میں نکالی. ماشاء اللہ. سلیم
ان کے والد کا نام ہے محمد سلیم مرحوم۔ دلہن کا نام ہے آرزو اشرف، ان کے والد کا نام ہے محمد اشرف۔ وکیل میں محمد غیاث الدین، ان کے والد کا نام محمد شریف۔ ایک گواہ ہے محمد ساجد، ان کے والد کا نام ہے محمد اشرف مرحوم۔ ایک گواہ ہے محمد داؤد ہے نا، ودود ہے، محمد ودود، اور ان کے والد کا نام محمد سلیمان مرحوم۔ مہر ہے 21,000 روپئے جو نقد ادا کیے جا رہے ہیں، لیجیے ماشاءاللہ۔ عام طور سے مہر دینے کو لوگ سمجھتے ہیں کہ معیوب چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پہلے مہر حاضر کیا جاتا تھا، اس کے بعد ہی نکاح پڑھاتے تھے، اور مجمع میں مہر دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعد میں جو لوگ نکاح کریں وہ مہر تیار کریں، پھر نکاح کرنے کی کوشش کریں۔ عزیزہ آرزو اشرف بنت محمد اشرف سلمہ جناب محمد غیاث الدین صاحب کی وکالت میں اور جناب محمد ساجد اور جناب محمد ودود صاحب کی شہادت و گواہی میں 21,000 روپئے نقد مہر کے عوض حاضرین مجلس کے سامنے آرزو اشرف کو میں نے دیا۔ نکاح کے طور پر میں نے اس سے آپ کا نکاح کرایا، کیا آپ نے قبول کیا؟ زور سے کہ سنا نہیں ہوگا، کیا آپ نے قبول کیا؟ جی میں نے قبول کیا۔ بارک اللہ لک و بارک علیک وجمع بینکما فی خیر، آمین کہہ دیجئے۔ اللہ برکت دے، برکت کی مسلح دار بارش برسائے، اور خیر کے معاملے میں، دین کے معاملات میں آپ دونوں کے دلوں کو جوڑ کے رکھے، آمین۔ چلیے دستخط کیجئے اور مبارکبادی دیجئے۔